Assalamu alaikum. This is lecture 2 of gender issues in psychology. آج کے لیکچر میں ہم جینڈر ایشوز اور سائیکالوجی آف ویمن یا سائیکالوجی آف جینڈر کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا ڈسکس کیا تھا. ان دا لاسٹ لیکچر وی ڈسکسڈ اباؤٹ اے فیو تھنگس اباؤٹ دس کورس. انٹروڈکشن ٹو دا کورس, misconceptions about the concept of gender, objectives of the course, focus of study and basic terminology. جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا, کسی بھی کورس کا ایک بنیادی مقصد جہاں اس کے بارے میں نالج دینا ہے, وہاں پر اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں ایک بیسک ٹرمینالوجی بھی دینا ہے, تاکہ جب وہ دنیا میں کسی اور یونیورسٹی میں, کسی اور انسٹیٹیوشن میں, کسی اور سے ان موضوعات پر بات کر رہے ہوں تو ان کو ایک دوسرے کی بات کی سمجھ آ سکتی ہو, کیونکہ وہی ٹرمینالوجی دنیا میں ہر جگہ پہ استعمال کی جاتی ہے. جینڈر کے بارے میں ہم نے بیسک کانسیپٹس کی بات کی تھی. جینڈر کو عام طور پر سیکس سمجھا جاتا ہے, یعنی کوئی مرد ہے یا عورت. جینڈر اس سے بڑھ کے ہے. جینڈر اس احساس کا نام ہے, اس آئیڈینٹی کا نام ہے, اس رول کا نام ہے جو ایک معاشرہ کسی شخص کو اس کے مرد یا عورت ہونے کی وجہ سے دیتا ہے. اس کورس کا فوکس بنیادی طور پر, جیسے کہ ہم نے کہا تھا, جینڈر ایشوز ہے, یعنی ایسے ایشوز جس میں کسی شخص کے جینڈر کے ہونے کی وجہ سے اس کو کیا اسٹیٹس ملتا ہے, اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے اور اس کی پرسیپشنز کو کس طرح سے سمجھا جاتا ہے. لیکن ہم اس میں زیادہ تر سائیکالوجی آف ویمن پر فوکس کریں گے, کیونکہ وہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے بارے میں ہمیں الگ سے بہت زیادہ لٹریچر نہیں ملتا, اور یہ ایک نیو ڈسپلن ہے جو کہ سائیکالوجی میں انٹروڈیوس کروایا گیا. آج کے لیکچر میں ہم اسی ڈسپلن یعنی ویمن اسٹڈیز یا سائیکالوجی آف ویمن, سائیکالوجی آف جینڈر یا جینڈر ایشوز ان سائیکالوجی, اس کے تاریخی پس منظر کو ڈسکس کریں گے, تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ آج اگر ہم عورتوں کی سائیکالوجی کو یا جینڈر کی سائیکالوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آخر وہ کیا حالات تھے, کیا واقعات تھے, کیا تاریخی سچویشن تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے اس طریقے سے سوچنا شروع کر دیا. کیا ضروری تھا کہ عورتوں کے لیے ایک الگ سے نفسیات کی ڈسپلن یا برانچ ہوتی, اور کیوں لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ جینڈر اور جینڈر رولز اور جینڈر آئیڈینٹی بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کا خاص طور پر ایک الگ مضمون کے طور پر مطالعہ کرنا چاہیے. تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنیادی ہسٹوریکل ایونٹس تھے جس کی وجہ سے ایک نیا ڈسپلن شروع ہوا. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بنیادی طور پر 4 یا 5 ایسے بڑے واقعات تھے, 4 یا 5 ایسی بڑی ڈیولپمنٹس تھیں جس کی وجہ سے سائیکالوجی آف ویمن میں لوگوں کی دلچسپی پیدا ہوئی. سب سے پہلے ایونٹس ٹیکنگ پلیس اوور سینچریز لیڈ ٹو اے کنسرن اوور جینڈر ایشوز. یہ 1-2 دہائیوں یا چند ایک ڈیکیڈز کا واقعہ نہیں ہے, ایک سینچری پر بھی یہ محیط نہیں ہے, بلکہ بہت سی سینچریز میں اس طرح کے واقعات ہوئے کہ ہم نے دیکھا ایک نیا ڈسپلن پیدا ہوا. پچھلی کم از کم 3-4-5 صدیوں میں دنیا بھر میں اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی, لوگوں میں اس طرح کا احساس اجاگر ہوا, اس طرح کی فلسفی سامنے آئی کہ جس کے بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ صرف نفسیات یا صرف سائنس ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی شخص کے جینڈر کی وجہ سے بھی مختلف فلسفیز میں یا سائیکالوجی میں یا سائنٹیفک اپروچ میں تبدیلی آ سکتی ہے, ہماری پرسیپشنز بدل سکتی ہیں. آئیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے واقعات تھے جن کی وجہ سے ایک نیا ڈسپلن جو کہ عورتوں کی سائیکالوجی یا جینڈر کی سائیکالوجی کے لیے مخصوص تھا ڈیولپ ہوا. یہ وہ بڑے بڑے واقعات ہیں جو کہ انسانی تاریخ میں رونما ہوئے اور ہمیں آج یہ مضمون پڑھنے کا موقع ملا. نمبر 1, ایجوکیشن فار آل. 2, political movements and rights of women. 3, financial decision making and independence of women. All of these had roots in the feminist struggle. یہ 3 عورتوں کے حوالے سے 3 بڑے واقعات دنیا میں رونما ہوئے. سب سے پہلے ایکسیس ٹو ایجوکیشن. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا نئی بات ہے, لیکن ایک زمانہ ایسا تھا جب عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اور خاص طور پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی, اور یہ چیز صرف مشرقی معاشروں میں نہیں تھی, مغربی معاشروں میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے سلوک کیا جاتا تھا.
جب ان کی تعلیم تک ایکسیس نہیں تھی تو ظاہر ہے وہ پروفیشنز میں نہیں جا سکتی تھی, خود کام نہیں کر سکتی تھی, جس کا ایک الٹیمیٹ نتیجہ یہ تھا کہ وہ دوسروں پر, اپنی فیملی پر, مردوں پر فائنینشلی ڈپینڈنٹ تھی. لیکن ایک بڑی موومنٹ ایسی ہوئی جس نے یہ تمام کا تمام نقشہ بدل ڈالا, اور جس کو ہم فیمنسٹ اسٹرگل یا فیمنسٹ موومنٹ کے نام سے جانتے ہیں. ایسی موومنٹ جس میں ابتدا میں مغربی خواتین نے اور اس کے بعد دنیا بھر کی خواتین نے حصہ لیا اور عورتوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں کی, اور اینڈ میں آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں ہمارے لیے ایک خواب کی سی بات ہوگی اگر کہا جائے کہ کسی زمانے میں لڑکیاں پڑھ نہیں سکتی تھیں یا کام نہیں کر سکتی تھیں یا ان کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ فیمنسٹ اسٹرگل اور فیمنسٹ موومنٹ جو ہے اس نے کس طرح سے دنیا میں تبدیلیاں لانے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا. فیمنسٹ اپروچ ایک طرح کی اپروچ ہے, سوچنے کا ایک خاص طریقہ ہے, ایک خاص طرح کا ویو پوائنٹ ہے, ایک تھنکنگ پرسپیکٹو ہے. لیکن ٹیکنیکلی ہم کس کو فیمنسٹ کہیں گے اور کس طرح کی تحریک کو فیمنسٹ موومنٹ کہیں گے؟ دا فیمنسٹ اپروچ اینڈ دا فیمنسٹ موومنٹ, a movement or way of thinking that proposes, advocates, supports and struggles for social equality of the two sexes. یعنی فیمنسٹ اپروچ کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو اور مردوں کو برابر کا اسٹیٹس ملے, برابر کا درجہ ملے اور ان کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے. آخر ایسا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آبویسلی ایسا اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے بہت سے معاشروں میں عورت اور مرد کو برابر کا مقام کسی بھی زمانے میں حاصل نہیں تھا, اور جب کچھ معاشروں میں ان کو یہ مقام مل گیا تو بھی دنیا بھر کے بے شمار علاقے ایسے تھے جہاں پہ عورت کو ہمیشہ ایک نچلا درجہ دیا گیا. The difference between men and women should be looked into from a gender perspective rather than a sexist perspective. عورتوں اور مردوں میں پائے جانے والے فرق کو, چاہے وہ پرسنالٹی کا فرق ہو یا وہ انٹیلیجنس میں کوگنیٹو ایبلٹی کا فرق ہو یا سوشل رولز کا فرق ہو, اس کو ایک جینڈر پرسپیکٹو کے حوالے سے دیکھنا چاہیے, سیکسسٹ پرسپیکٹو کے حوالے سے نہیں. یعنی جینڈر سے مراد ہے ایک نفسیاتی اور معاشرتی اور سوشل فنامنا, جبکہ سیکسسٹ کی لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے اس کی ایک جسمانی ڈفرینس, یعنی مرد جسمانی طور پہ بایولوجیکلی عورتوں سے فرق ہے. اس چیز کی وجہ سے عورتوں اور مردوں کے معاشرے میں سلوک اور اسٹیٹس میں فرق نہیں آیا, بلکہ جینڈر رولز کی وجہ سے فرق آیا ہے, اور یہی فیمنسٹ کا اسٹریس ہے. The difference between the sexes is learned and attained, not ascribed or inherent. عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مردوں اور عورتوں یا یوں کہہ لیجیے میل چائلڈ کا اور فیمیل چائلڈ کا آپس کا جو فرق ہے وہ ایک پیدائشی فرق ہے, اسکرائبڈ فرق ہے, انہیرنٹ فرق ہے. دوسرے لفظوں میں ایسا فرق ہے جس کو کسی طرح سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. فیمنسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ فرق جو مردوں اور خواتین میں ان کی ایبلٹیز کے حوالے سے پایا جاتا ہے یا ان کے اچیومنٹس کے حوالے سے پایا جاتا ہے, وہ فرق اچیوڈ اسٹیٹس ہے, اٹینڈ اسٹیٹس ہے, وہ انہیں معاشرے میں ان کے سلوک کی وجہ سے دیا جاتا ہے. جس طرح کا رول وہ اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح کی درجہ بندی کر لی جاتی ہے. Society is the seedbed of our gender roles, gender identity and gender stratification that leads to social status and ranking of the genders. Society وہ seed bed ہے, society وہ کیاری ہے جس میں بیج لگائے گئے ہیں اس بات کے کہ جو ہماری نئی جنریشن آئے اس میں عورتیں ایک خاص طرح سے بہیو کرتی ہوں اور مرد ایک خاص طرح سے بہیو کرتی ہوں. اور جب مختلف طرح کی جینڈر رولز اور جینڈر آئیڈینٹیز پیدا کر دی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک خاص طرح کی اسٹریٹیفیکیشن یا ڈویژن آ جاتی ہے. کچھ لوگ اعلیٰ درجے کے مالک سمجھے جاتے ہیں, کچھ لوگ ادنا درجے کے. اس کے نتیجے میں عورتوں اور مردوں کے بارے میں بھی یہی چیز ثابت ہوتی ہے, مردوں کو اعلیٰ اسٹیٹس حاصل ہوتا ہے, عورتوں کو ان سے کم اسٹیٹس. فیمنسٹ کے خیال میں یہ اپروچ اور سوچنے کا یہ طریقہ نہ صرف جینڈر ریلیشن شپس کے اوپر اپنا اثر ڈالتا ہے بلکہ ریشل ڈسکریمنیشن بھی اسی طرح سے پائی جاتی ہے. Feminist movement had its roots in struggle for enlightenment, women's rights, social, legal and political rights. Feminist یا feminist movement سے تعلق رکھنے والے لوگ یا عورتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ, ان میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں. ان لوگوں کا بنیادی مطالبہ کیا ہے؟ ان کے مطالبات کو ہم کم از کم
5 پوائنٹس میں دیکھ سکتے ہیں. یوں تو انہوں نے بے شمار حقوق کے لیے جدوجہد کی, بہت سی اور چیزوں کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی, ڈیمونسٹریشنز کی, لیکن ان کے بنیادی مطالبات یہ ہیں: the feminists advocate A. the significance of change, B. reintegration of humanity, that is, all human traits are found in all humans. پہلے 2 نکات تو یہ ہیں کہ معاشروں کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. صدیوں سے بلکہ ہزاروں سال سے جس طرح سے مردوں اور خواتین کی ریلیشن شپ سوسائٹیز میں فارم کی گئی ہے, عورتوں کو ایک مخصوص مقام دیا گیا ہے, مردوں کو ان سے بہتر اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے, اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. مردوں کو اور خواتین کو برابر کے انسانوں کے طور پر دیکھا جانا چاہیے, اور تمام ہیومن ٹریٹس سمجھنا چاہیے کہ مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور خواتین میں بھی پائی جاتی ہیں. بایولوجیکل ڈفرینسز اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہ سمجھنا کہ کوئی ایک جینڈر دوسرے سے کم ذہین ہے یا ایک زیادہ کیپیبل ہے, دوسرا کیپیبل ہو ہی نہیں سکتا, یہ ایک پریجوڈسڈ سوچ ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. C. Equal rights and elimination of gender stratification. D. Curbing and bringing to an end all forms of violence against women. E. Promoting sexual autonomy. مردوں اور خواتین کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے خلاف ہونے والا وائلنس جو ہے ہمیں اس کو کرب کرنا چاہیے, ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے, اور مردوں کو اس طرح کی تعلیم دینی چاہیے کہ وہ اس چیز کو ایک بری چیز سمجھے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں ڈیسیجن میکنگ کی آزادی جہاں مردوں کو ہے وہیں خواتین کو بھی ہونی چاہیے, خواہ اس کا تعلق ان کی ہیلتھ سے ہو یا ان کی سوشل ویل بینگ سے یا فائنینشیل انڈیپینڈنس سے. فارمز آف فیمنزم. لبرل فیمنزم 1960s and 70s. فیمنزم کو اگر ہم دیکھیں تو کسی ایک فارم میں دنیا بھر میں نہیں پایا جاتا, اور مختلف فیزز کے دوران اس کی مختلف فارمز دیکھی گئی. سب سے پرانی اور ابتدائی فارم کو ہم لبرل فیمنزم کہتے ہیں, اور یہ 60 کی دہائی تک عام طور پر ایک تبدیلی کا شکار ہو چکی تھی اور پہلے سے ایک مختلف فارم اختیار کر چکی تھی. It had roots in classical liberal thought. Women should have the same rights as men. عورتوں کا سب سے بنیادی اور پرانا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو وہی حقوق ملنے چاہیے جو مردوں کو حاصل ہیں, اور یہ کام 19ویں صدی میں اس کا آغاز ہو چکا تھا, بلکہ اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں لکھا جا رہا تھا, لیکن 1960s اور 70s تک یہ تحریک بہت زوروں تک پہنچ گئی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مختلف سوچ بھی آنا شروع ہو گئی تھی, یعنی صرف حقوق برابر ہونا کافی نہیں ہے, عورتوں کے لیے ہمیں کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوگی, پولیٹیکل لیول پر بھی اور انلائٹنمنٹ کے لیول پر بھی. ریڈیکل فیمنزم. Cultural notion of gender needs to be eliminated. Men are the oppressors and women the oppressed. Racial اور social class oppression follows the same model. یعنی جو روایتی کردار مردوں کا بن چکا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ اس زمانے میں بن چکا تھا, وہ ایک اپریسر کے ہے, استحصال کرنے والے کے ہے, اور عورت اس استحصال کا شکار ہے. یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے, جیسے ہم نے پہلے کہا فیمنزم نے بہت سی فارمز لی. اگر ہم ماڈرن اپروچ کو دیکھیں تو اس میں مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے دشمن کے طور پر نہیں لیا جاتا, بات جینڈر ایکوالٹی کی جاتی ہے اور جینڈر ایکوٹی کی. تو اس لیے آپ کو اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم جینڈر ایشوز کی بات کریں یا سائیکالوجی آف ویمن کی بات کریں تو ہم عورتوں کو ایز اپوز ٹو مین دیکھ رہے ہیں, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا کبھی صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کیا گیا تھا, اور پرانی ریسرچز جو بھی کی گئی اس میں زیادہ تر میل سبجیکٹس استعمال کیے گئے. تو آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ عورتوں کو ہم ایک اسپیشل فوکس کے طور پر اسٹڈی کریں. یہاں اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے دشمن ہیں, صرف ایک دوسرے کی نیڈس کا اور ایک دوسرے کی کیپیسٹیز کا اندازہ کرنا اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے. سوشلسٹ فیمنزم. Rather than seeking liberation at individual level, men and women should be together in this pursuit. سوشلسٹ ممالک میں اسی لبرلزم نے, اسی فیمنزم نے ایک مختلف شکل اختیار کی. اس میں یہ احساس پیدا کیا گیا کہ مرد اور عورت الگ الگ رہ کے یہ تحریک نہیں چلا سکتے. عورتوں کے حقوق کے لیے صرف خواتین جدوجہد نہیں کر سکتی, بلکہ مردوں اور خواتین کو مل کر کام کرنا چاہیے, عورتوں کے حقوق کے لیے بھی اور الٹیمیٹلی ان دونوں کے حقوق کے لیے. ایک اور چوتھی بھی فارم ہے فیمنزم کی, یعنی کلچرل فیمنزم. سوشل چینج از اے مسٹ.
Societies need to accept and appreciate traditionally feminine values. Cultural feminism کا main focal point تھا کہ معاشروں کو تبدیلی اختیار کرنی چاہیے اور خاص طور پہ عورتوں کی جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے, ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہمیشہ سے خیال کیا جاتا تھا کہ صرف مرد ہی اچھا سوچ سکتے ہیں, مرد ہی عقل کے مالک ہیں, جو چیزیں مردوں کو اچھی لگتی ہیں وہی اچھی سمجھی جانی چاہیے, جبکہ عورتوں کے لیے جو چیزیں ویلیوز تھیں, جن کو اچھا سمجھتی تھیں یا برا سمجھتی تھیں, ان کو وہ خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی, بلکہ اکثر اوقات مذاق کا شکار بنایا جاتا تھا. تو کلچرل فیمنسٹ کے نزدیک اس چیز کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے. یہ تو تھوڑا سا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ تھا کہ فیمنزم کیا تھا اور فیمنسٹ تحریک کیا تھی, لیکن آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا اگر ہم یہ دیکھیں کہ فیمنسٹ موومنٹ کے دوران وہ کیا واقعات ہوئے جن کے ذریعے ہمیں وہ سکسیس حاصل ہوئی جس کی وجہ سے عورتیں آج اپنے قدموں پر کھڑی ہیں, ہائر ایجوکیشن کے لیے جا رہی ہیں, مشکل سے مشکل پروفیشن اختیار کر رہی ہیں, اور ان کو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ تعلیم یا ووٹ دینا میرا حق نہیں ہے. اس سب کے پیچھے فیمنسٹ موومنٹ کی ایفرٹ شامل ہے. The earliest active struggle and success of the feminist movement was in acquiring suffrage to women, that is, the right to vote. ایک بہت بڑی کامیابی جو فیمنسٹ موومنٹ نے حاصل کی وہ تھی سفریج, یعنی عورتوں کو ووٹ دینے کا حق. جیسا ہم نے پہلے کہا, آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ کسی زمانے میں عورتیں ووٹ نہیں دے سکتی تھیں, یعنی ان کو حکومت اور اسٹیٹ کے کاروبار میں اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اپنا مشورہ دے سکے. بہت اسٹرگل کے بعد یہ رائٹ ان کو حاصل ہوا, اور آج آپ میں سے بہت سے لوگ جو کم عمر ہیں اور جو 18 سال کے ہیں, آج ان کو بھی یہ ووٹ دینے کا حق حاصل ہے. فیمنسٹ موومنٹ نے خواتین کو یہ حق دلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. کچھ واقعات دیکھتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس مقام پر پہنچے. A brief history of the feminist struggle. Christine de Pizan, generally considered the first feminist writer, wrote in the medieval period, known as the first full-time female writer. سب سے پہلے ہمیں جس خاتون کا نام بطور ایک فیمنسٹ رائٹر یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک رائٹر کے طور پہ ملتا ہے اور جس کی فل ٹائم آکوپیشن ہی لکھنا تھی, وہ پیزان ہے. انہوں نے عورتوں کی ایجوکیشن کے بارے میں بھی لکھا. یہ 17ویں صدی کا زمانہ تھا جس میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کم لوگ بات کر رہے تھے. In the 1700s, women propagated the significance of women's education. Lady Mary Wortley Montagu, Marquis de Condorcet, they worked on women's education. سب سے پہلا اور بنیادی مطالبہ جو کسی بھی اسٹیج پہ فیمنسٹ نے کسی بھی ملک میں کسی بھی معاشرے میں کیا وہ تھا عورتوں کے لیے تعلیم کا حق. کیونکہ سب جانتے تھے, ہم جانتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ اور نالج کے دروازے تعلیم کے ذریعے ہی کھل سکتے ہیں. اگر عورتوں کو کوئی تعلیم دی بھی جاتی تھی تو بالکل ایک روایتی قسم کی ہوم اکنامکس بیسڈ تعلیم دی جاتی تھی. ان کو گھر پر تھوڑا بہت پڑھا لکھا دیا جاتا تھا, لیکن ان کو اسکول میں یا کالج میں اور یونیورسٹی میں بھیجنے کا بالکل بھی نہ تو رواج تھا نہ اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. 1785, the first scientific society for women was established in Middelburg, Dutch Republic. Women's journals writing on science and other similar issues became popular. ڈچ ریپبلک میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک ایسی ایسوسیشن بنائی گئی جس میں سائنس کے بارے میں عورتوں کو نالج دیا جاتا تھا, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس زمانے کی یہ بات ہے, اور اس وقت یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی. اس کے نتیجے میں ایسے جرنلز نکلنا شروع ہوئے, ایسے میگزینز شروع ہوئے جس میں سائنسی موضوعات پر لکھا جاتا تھا اور خواتین کے لیے لکھا جاتا تھا. اور دیکھا گیا کہ یہ میگزینز بہت زیادہ پاپولر ہوئے, جس کا مطلب ہے کہ اس وقت 1785 کے زمانے میں بھی عورتوں کے لیے انلائٹنمنٹ کے راستے تھوڑے تھوڑے سے کھلنا شروع ہو گئے. During the French Revolution, the two first truly feminist pieces of literature or documents were written. In 1791, Declaration of the Rights of Women and the Female Citizens was developed. It was paraphrased form of Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, prepared in 1789. 1791 میں ڈیکلریشن تیار کیا گیا فرانس میں, جو کہ عورتوں کے خواتین کے حقوق کے بارے میں تھا, یعنی عورتوں کے حقوق اور خواتین شہریوں کے حقوق.
اس سے پہلے ایک ڈکلیریشن 2-3 سال پہلے تیار کیا گیا تھا جو شہریوں کے حقوق کے بارے میں تھا. اس میں خواتین کے حقوق کا ذکر نہیں تھا اور شہری مرد کو یعنی مین کو ہی کہا گیا تھا. یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی. جیسا کہ ہم نے کہا کہ فرینچ ریولوشن کے زمانے میں 2 بڑی پیسز آف لٹریچر تیار کیے گئے جو کہ فیمنسٹ کہلا سکتے ہیں. ایک تو یہ ڈیکلیریشن تھا آف دا رائٹس آف ویمن اینڈ فیمیل سٹیزن, اور دوسرا ایک ڈاکیومنٹ تھا یا یوں کہہ لیجیے ایک کتاب تھی جو کہ برٹن میں لکھی گئی. 1792 Mary Wollstonecraft wrote a vindication of the rights of women. This became a foundation stone for the women's suffrage movement. She called for full participation of women in the rights and duties of citizenship. Wollstonecraft said that women were fragile and dependent upon men as a result of the way the society operates. She advocated equality of education and opportunity between men and women. Intellectual championship was the ideal for marriage. Wollstonecraft کی کتاب بہت کرٹیسزم کا شکار بھی ہوئی, لیکن اس نے ایک سٹر بھی کریٹ کیا, لوگوں نے اس میں بہت دلچسپی لی اور اس نے ایسے آرگیومنٹس اس زمانے میں پیش کیے جن کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے تھے. عورتیں فریجائل ہیں, نازک ہیں, کمزور ہیں, لیکن اس کا باعث ان کی بایولوجی نہیں ہے بلکہ معاشرے نے جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا, جس طرح سے ان کے رولز کو شیپ کیا اور فارم کیا, وہ ان کے فریجائل ہونے کا باعث ہے. اس نے عورتوں کی ایجوکیشن اور ایکول اپرچونٹیز کے بارے میں بہت زیادہ اسٹریس کیا اور ایک طرح سے ایک نئے عورتوں کے ریولوشن کا آغاز کیا. The modern feminist movement emerged from the West. A number of men as well as women contributed to the cause of improving women's status in the society, in the political, economic and social spheres. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا, فیمنسٹ موومنٹ کا آغاز ویسٹ سے ہوا یعنی مغربی معاشروں سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرتے ہوئے اس کا اثر دوسرے معاشروں تک پھیلتا گیا, اور ہم جانتے ہیں, ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے کہ اس کا اثر ایران میں بھی تھا, مصر میں بھی تھا اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بھی. مختلف اوقات میں اس کے اثرات رونما ہوئے, تبدیلیاں مختلف فیزز میں آئی, لیکن اس کا اثر ہر جگہ تک پہنچا. بنیادی مقصد وہی تھا, عورتوں کے درجے کو بلند کیا جائے اور ان کو مردوں کے برابر حقوق دیے جائے. دوسرے لفظوں میں یہ کہ انسانی حقوق سب انسانوں کو ملنے چاہیے, خواہ اس کا جینڈر یا اس کی سیکس کچھ بھی ہو. All societies were believed by the feminists and their sympathizers as patriarchal, male-dominated, where women were generally oppressed and homebound. یہاں پہ یاد رکھنے کی ایک بات یہ ہے کہ جب ہم فیمنسٹ اور ان کے سمپتھائزرز کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام کے تمام عورتیں نہیں تھے, بلکہ ان میں بہت سے مرد بھی شامل ہیں جن کے کنٹریبیوشن کی وجہ سے فیمنسٹ موومنٹ کو بہت سپورٹ ملی. Women were denied the right to franchise, to go for education and profession. Woman was treated as a second-rate citizen with limited or no ability, little or lower grade intelligence and skill that could not be trusted upon. 19th century reform movement was a landmark in the history of women liberation. جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں, مقصد عورت کو تعلیم دلانا اور اس کو فرینچائز کا رائٹ دلوانا تھا ابتدائی برسوں میں. باقی چیزیں اس کی سائیکالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہیے, وائلنس کے خلاف کام کرنا چاہیے, اپریشن کو کم کرنا چاہیے, یہ سب کچھ بعد میں آیا, لیکن اس میں عورتوں کو سیاسی حقوق دلانا ہمیشہ ایک سب سے اہم ڈیمانڈ رہی. آخر یہ تمام حقوق ان کو کیسے ملے اس کا جائزہ لیتے ہیں. 1848 نیو یارک, the first women's rights convention was held. In the 1800s, John Stuart Mill wrote The Subjection of Women. He was influenced by his wife, Harriet Tyler. Emmeline Pankhurst formed WSPU, that is, Women's Social and Political Union. Pankhurst نے عورتوں کی غالباً پہلی سوشل اور پولیٹیکل یونین کا آغاز کیا, جس کی وجہ سے عورتوں کو اپنی ایک سیاسی موبلائزیشن میں بہت زیادہ مدد ملی. Pankhurst was one of the prominent founders of the suffragette movement. 1903, she and her daughters founded the Women's Social and Political Union with the motto Votes for Women. She struggled for exposing the institutional sexism in the British society. The Cat and the Mouse Act in Britain was an act against which they struggled. جس زمانے میں پینکھرسٹ کام کر رہی تھی, اس زمانے میں ایک بڑی تبدیلی یہ ہوئی
کہ عورتوں نے بڑی تعداد میں ریولوشن میں اور ایکٹیویزم میں حصہ لینا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں حکومتیں اپنی بدنامی سے تھوڑا سا خائف ہو گئی. برٹن میں بہت سی عورتوں کو حراست میں لے لیا جاتا، ان میں سے کئیوں کو جیل میں بھیج دیا گیا کیونکہ خیال تھا کہ یہ لوگ پبلک پراپرٹی کو ڈسٹروائے کرنے میں انوالوڈ ہیں. اس تمام سلسلے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایکٹ سامنے آیا جس کو لوگوں نے کیٹ اینڈ ماؤس ایکٹ کا نام دیا، جو کہ در حقیقت ایک بل تھا جو حکومت نے اپنی اسمبلی میں پاس کیا تھا. These activists were perceived to be indulging into destructive activities like damaging public property and were sent to jail, where many of them used to go on hunger strike. They were forced to eat, and as a result, they tended to become ill. This made the issue more prominent, resulting into a negative reaction towards the government. The Cat and the Mouse Act was introduced to control this situation. عورتیں ایکٹیویزم اور پبلک پراپرٹی کو ڈسٹروائے کرنے کے الزام میں گرفتار ہوتی. جب ان کو گرفتار کیا جاتا احتجاجاً وہ ہنگر اسٹرائکس شروع کر دیتی. جب وہ ہنگر اسٹرائکس کرتی تو ان کو فورسڈ ایٹنگ پر مجبور کیا جاتا، ان کو زبردستی کھانے کو کہا جاتا. جب ان کو زبردستی کھلایا جاتا جبکہ وہ جسمانی طور پہ بہت کمزور ہو چکی تھی تو وہ بیمار ہو جاتی. یہ چیزیں گورنمنٹ کے لیے مزید بدنامی کا باعث بن رہی تھی. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیٹ اینڈ ماؤس ایکٹ پاس کیا گیا، جس کے تحت یہ طے پایا کہ جب یہ عورتیں بیمار ہو جائیں، بری جسمانی حالت میں ہوں تو ان کو جیل سے آزاد کر دیا جائے، تاکہ جب یہ باہر جا کے صحت مند ہو جائے تو ان کو اسی الزام میں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے. یہ ایک ایسا ایکٹ تھا جس کے خلاف عورتوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا اور ان کی موومنٹ کو اور زیادہ اسٹرینتھ ملی. ایما گولڈمن، الزبتھ کیڈی اسٹینٹن، ایتھل میری اسمتھ، مارگریٹ سینگر were among the 19th century feminists. یہ ان چند خواتین کے نام ہیں جو 19ویں صدی کی مشہور فیمنسٹ تھی. اس کے علاوہ آپ اگر کسی انسائکلوپیڈیا میں یا انٹرنیٹ پہ چیک کریں تو آپ کو اس زمانے کی بہت سی ایسی لٹریری خواتین ملیں گی جنہوں نے بہت سے ناول لکھے، کتابیں لکھی جن کی اپروچ فیمنسٹ تھی. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں ویسٹ کی، اور ہم نے کہا کہ ایسٹ میں بھی فیمنسٹ موومنٹ کا اثر گیا. سب سے زیادہ جس مشرقی معاشرے میں فیمنسٹ موومنٹ کا اثر سب سے پہلے دیکھا گیا وہ تھا ایجپٹ یعنی مصر. In the East, Qasim Amin, an Egyptian jurist, is known as the father of Egyptian feminist movement. In 1899, he wrote Women's Liberation and proved to be a very influential writer. تحریر المرأة یہ ان کی اس کتاب کا نام تھا جس کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں کیا گیا، اور اس میں انہوں نے بہت سے ایسے سوشل ایشوز کے بارے میں بات کی جہاں پر خواتین کو ایسی چیزوں پر مجبور کیا جاتا ہے جو در حقیقت اسلامی بھی نہیں ہے اور جن کی وجہ سے عورتوں کا استحصال بھی ہوتا ہے. ان کی اس کتاب کو اور ان کو اس کے بعد بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی، اور جس کی وجہ سے ان کو ایجپٹ میں فیمنسٹ موومنٹ کا ایک سردار یا ایک لیڈر یا فادر کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اور ملکوں میں بھی فیمنسٹ کام کر رہے تھے، لیکن عام طور پر مشرقی معاشروں میں یا ایسٹرن سوسائٹیز میں خواتین اس میں زیادہ پیش تھی. کم مردوں کے نام ہمیں فیمنسٹ موومنٹ میں دکھائی دیتے ہیں. Changes in the status of women took place at a very rapid pace in the 20th century. Most important was the right to franchise. Women's suffrage movement and its ultimate success brought about major changes in terms of women's status as well as their self-perceptions and vision. 20ویں صدی میں آ کر عورتوں کو ان کے حقوق بہت تیزی سے ملنے لگے، ان کی اسٹرگل کو بہت تیزی سے سکسیس حاصل ہونے لگی. خاص طور پر جب رائٹ آف فرینچائز مل گیا تو ان کی اپروچ اور ان کی ایک خود اعتمادی بہت بہتر ہوگی، اور پہلے سے مختلف طریقے سے انہوں نے اپنی اسٹرگل کو جاری رکھا. اسی زمانے میں جب دونوں ورلڈ وارز ہوئی اس سے بھی عورتوں کی اسٹیٹس میں اور ان کی زندگی میں بہت فرق آیا. دونوں جنگوں میں جب بہت سے لوگ محاذ جنگ پر لڑائی کر رہے تھے تو ان کی عورتیں پیچھے گھر میں تھیں، لیکن مرد ایک لمبے عرصے کے لیے گھر میں موجود نہیں تھے تو عورتیں بھی گھر میں پابند نہیں رہ سکتی تھیں، کیونکہ ان کو اپنے بچوں کے لیے پرورش کرنی تھی، ان کے لیے اپنی ارننگ کا کچھ سامان کرنا تھا، ان کو گھر سے باہر نکل کر کام کرنا تھا. ان جنگوں کی وجہ سے عورتوں کے اسٹیٹس اور ان کے رویے میں بہت سے چینجز آئے. The First World War was also a turning point. Many women who never worked outside home started working, but the end of war meant joblessness for many women.
جنگوں کے زمانے میں عورتوں کے لیے نئی جاب اوپننگز کھل گئی کیونکہ مرد تو زیادہ تر محاذ جنگ پر تھے. اب عورتوں نے فیکٹریوں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا. گھر سے باہر نکل کر وہ سڑک پر بھی آپ کو کام کرتی دکھائی دیتی, اسٹورز رن کر رہی تھی. لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی جو آئی وہ یہ تھا کہ انہوں نے میکینیکل کام بھی سیکھ لیے. اس سے پہلے ہمیشہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ عورتیں میکینیکل کام نہیں کر سکتی, ان میں میکینیکل سکلز پائے ہی نہیں جاتے اور صرف مرد ہی مشینری استعمال کر سکتے ہیں. لیکن مردوں کی عدم موجودگی میں معلوم ہوا کہ عورتیں پھر گاڑی بھی چلا سکتی تھیں, عورتیں کنسٹرکشن کا کام بھی کر سکتی تھیں, بھاری سے بھاری مشینری کو بھی استعمال کر سکتی تھی. اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ عظیم کے دوران جب جرمنی میں بہت زیادہ تباہی ہوئی, ان کے بہت زیادہ مرد مر گئے اور بہت سے مرد گھر سے باہر طویل عرصے تک رہے, تو ان کے شہروں کی ریکنسٹرکشن بنیادی طور پر عورتوں نے کی. انہوں نے ملبہ اکٹھا کرنے سے لے کے صفائی کرنے تک, اینٹوں کو ایک پراپر فارم دینے میں اور گھر بنانے میں اور شہر کو نئے سرے سے کھڑا کرنے میں ویسا ہی کردار ادا کیا جیسا کہ ان کے مرد ادا کر سکتے تھے. لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد یہ تبدیلی آئی کہ فوجی محاذ جنگ سے واپس آ گئے. جو جابس عورتوں نے اختیار کر لی تھی وہ ان کو خالی کرنی پڑی ان مردوں کے لیے جو کہ محاذ جنگ سے لوٹ کر آئے. یوں اس کے نتیجے میں بہت سی عورتیں دوبارہ سے بے روزگار ہو گئی, مگر اس دوران یہ ہو چکا تھا کہ عورتوں کو گھر سے باہر کام کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا تھا. ان میں سے بہت سی اب بھی میکینیکل جابس میں کام کر رہی تھی, ابھی بھی آٹو موبائلز ڈرائیو کر رہی تھی, بہت سی مدرسوں کو چلا رہی تھی, ہاسپٹلس میں بہت زیادہ کام کر رہی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سے نئے ایسے اسکلس پتہ چل گئے جس کی بنیاد پر وہ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اپنی ارننگ کا انتظام کر سکتی تھی. یعنی ان کے لیے ایک معاشرتی انڈیپینڈنس کے ساتھ ساتھ ایک معاشی انڈیپینڈنس کے دور کا بھی آغاز ہو گیا. In many communist and socialist countries, women were brought at par with men in many regards. Feminist movement saw tough times and discouragement in countries like Germany or Italy in the early 20th century. کمیونسٹ ملکوں میں تھوڑا سا بہتر رویہ اختیار کیا گیا, عورتوں اور مردوں کو ایک طرح سے ایک لیول کے اوپر لے آئے. یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں دونوں کو حقوق حاصل تھے وہاں دونوں کو حقوق حاصل تھے, جہاں حقوق نہیں تھے وہاں دونوں کو حقوق حاصل نہیں تھے. لیکن دنیا میں کچھ ممالک ایسے تھے جہاں پر فیمنسٹ اسٹرگل کو شروع میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر حالات بہتر ہو گئے, لیکن کچھ ممالک ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پہ فیمنسٹ اسٹرگل کو کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی. ابتدا میں جن ویسٹرن ملکوں میں فیمنسٹ اسٹرگل کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس میں جرمنی اور اٹلی سر فہرست تھے. ویوز آف دا فیمنسٹ موومنٹ. اگر ہم فیمنسٹ موومنٹ کی ہسٹری کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف فیزز میں مختلف مراحل سے گزری اور مختلف طرح کے مطالبات ان کے سامنے آئے. ان کو ہم فیمنسٹ موومنٹ کی ویوز کا نام دیتے ہیں. سب سے پہلی ویو جو ہے وہ ان فیمنسٹ پر مشتمل ہے جنہوں نے اس موومنٹ کا آغاز کیا. فرسٹ ویو فیمنسٹ were the early feminists who initiated the movement. Second wave feminists. By this time, women in most countries had been granted the right to franchise and to contest elections for public offices. These feminists were active 1960 onwards. Second wave feminists جو تھے ان کی ایکٹیویٹی اور ان کا ایکٹیویزم خاص طور پر 1960s کے بعد ہمیں زیادہ دکھائی دیتا ہے. اس فیز میں جو بنیادی تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت عورتیں اپنے پولیٹیکل رائٹس کے لیے لڑنے کی بجائے اپنے سوشل رائٹس اور لیگل رائٹس کے لیے زیادہ فائٹ کر رہی تھی, کیونکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں اب عورتوں کو رائٹ ٹو فرینچائز بھی حاصل ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لے سکتی تھی. They fought for the right to contraception, birth control and liberation, and sexual liberation became a much debated issue at this stage. فیمنزم کی تھرڈ ویو ہمیں 1990s میں دکھائی دیتی ہے جس میں ان کی اپروچ پہلے سے کچھ مختلف بھی ہوئی اس لحاظ سے کہ اس کے مطالبات میں ذرا نئی نوعیت کے مطالبات کا اضافہ کیا گیا. تھرڈ ویو feminists emerged in the 1990s. The earlier feminists failed to see and deal with variations within women. Third wave feminists try to see how different groups of women may be having different needs and circumstances and requiring different solutions. Third wave میں جو بنیادی تبدیلی آئی اس میں
صرف مردوں اور خواتین کی ریلیشن شپ کا یا جینڈر ڈفرینسز کا ذکر نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر اسٹریس کیا جا رہا ہے کہ اس فرق اور اختلافات یا ڈفرینسز صرف مردوں اور عورتوں میں نہیں ہے، بلکہ اگر ہم عورتوں کو بھی دیکھا جائے تو ود ان دا ویمن گروپ وی فائنڈ سو مینی ویریشنز، a number of differences. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرد اور عورت مختلف ہیں، یعنی جینڈر رولز ان کے مختلف ہیں، لیکن ہمیں اس چیز پر توجہ دینی چاہیے، ہمیں اس چیز پر ریسرچ کرنی چاہیے کہ عورتیں بذات خود بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. دنیا کی ہر ریس کی، ہر معاشرے کی، ہر سوشل کلاس کی عورت ایک سی نہیں ہے. عورتوں کا استحصال ان کے اپنے گروپ میں بھی ہو رہا ہے، اور ود ان دا گروپ جہاں پہ ایک طرف عورتوں کو اپنے رائٹس مل چکے ہیں، ان کے پاس لیگل رائٹس ہیں، اویئرنیس ہے، ایجوکیشن ہے، پروفیشن ہے، وہیں پر اسی جگہ میں، اسی شہر میں، کسی دوسرے علاقے میں عورت کو ان میں سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہے. تو ماڈرن فیمنزم میں صرف جینڈر کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ ود ان گروپ ویریشنز کی بات بھی کی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو فیمیل ایکٹیوسٹ صرف مردوں کے مقابلے کھڑے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، بلکہ وہ عورتوں کی ہیلتھ کو امپروو کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے ایجوکیشنل فیسلٹی کو امپروو کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ان کو اسکل پرووائڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے فیمنسٹ کی جس ہسٹری کا ذکر کیا اس میں ہم صرف زیادہ تر ویسٹرن ممالک کی بات کر رہے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بھی ویمنس موومنٹ کی ایک کلیئر کٹ ہسٹری موجود ہے. یہ کوئی ریسنٹ واقعہ نہیں ہے، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں ہی عورتوں نے اپنی موومنٹ کا آغاز کر دیا تھا. کم از کم 1920 کے قریب عورتوں کی پہلی آرگنائزڈ موومنٹ شروع ہو چکی تھی. Women's movement in the subcontinent began in the 1920s. AIWC, established in 1927, All India Women's Conference was the flag bearer. اس کے علمبردار جو تھی یہ آرگنائزیشن تھی. باقی سب آرگنائزیشنز اس کے بعد ایمرج ہوئی. اس وقت کے حساب سے اور زمانے کے حساب سے ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ عورتوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے، عورتوں کو ایجوکیشن کا حق حاصل ہونا چاہیے. The Women's Indian Association and the National Council for Women led to the development of AIWC. The initial agenda was females' education. The fullest development of an individual's latent capacities along with the ideals of motherhood was emphasized. اس وقت کے حساب سے اور زمانے کے حساب سے ایجوکیشن کا مطالبہ تو ایک بڑا مطالبہ تھا، لیکن ایجوکیشن کس چیز کی دی جائے اس کے بارے میں تھوڑے سے وہ آج کل کے اپروچ سے مختلف تھے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چند سال بعد ہی ایک نئی اپروچ سامنے آ گئی. اس زمانے میں جو خواتین عورتوں کی ایجوکیشن کے لیے اسٹرگل کر رہی تھی وہ زیادہ تر ان کا تعلق رائلٹی سے اور اپر ایلیٹ کلاس سے تھا، اور وہ عورتوں کو ایک خاص طرح کی ایجوکیشن دینے کے حق میں تھی، جس میں مدرہڈ کی ٹریننگ، ایک روایتی عورت کو کس طرح کا ہونا چاہیے، اس طرح کی چیزیں سکھانا اور گھرداری سکھانے کے بارے میں تعلیم دینے کو زیادہ اہم سمجھتی تھی. لیکن تھوڑا ہی وقت گزرنے کے بعد اسی تحریک میں اور خواتین شامل ہو گئی، زیادہ پریکٹیکل قسم کی مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی خواتین، اور اس مطالبے میں ایک تبدیلی آئی، اور تبدیلی یہ تھی کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ کریکولم نہیں پڑھانا چاہیے، بلکہ ان کو ایک جیسی تعلیم دی جانی چاہیے. Later on, social transformation was also included in their agenda. Women organizations struggled for a common curricula for all. Employment and equal opportunities were also struggled for. By the time of independence, the goal of education, curricula and employment were widely acknowledged and achieved. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1947 میں جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو ان میں سے بہت سے مقاصد حاصل ہو چکے تھے. یعنی عورتیں تعلیم بھی حاصل کر رہی تھیں، لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی پابندی بھی نہیں تھی، لڑکیاں اور لڑکے کامن کریکولم بھی پڑھ رہے تھے، اور ان کے لیے امپلائمنٹ کی اوپننگز بھی موجود تھی. اور اسی بات کا نتیجہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو یہ حقوق آج بھی ویسے ہی تقریباً حاصل ہے جیسے دنیا بھر کی تمام خواتین کو. ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اس تمام سلسلے میں، اس موومنٹ میں ایک موومنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور وہ ہے ویمن سفریج موومنٹ. سفریج یعنی عورتوں کو ووٹ کا حق ملنا. یہ موومنٹ تھی جس نے عورتوں کو ووٹ کا حق دلوانے کے لیے بھرپور کام کیا اور دنیا بھر میں اس میں کامیابی حاصل کی. آئیے ہم
بریفلی دیکھتے ہیں کہ اس موومنٹ کی کیا ہسٹری تھی اور کس طرح سے دنیا کے مختلف ممالک میں وقفے کے بعد عورت کو ووٹ دینے کا حق ملا. ویمنز سفریج, a reform movement for attaining the goal of suffrage to women. The movement had political and social aims to achieve. Suffrage movement کا مقصد تھا عورتوں کو ان کے پولیٹیکل حقوق دلانا. اس میں بنیادی طور پر مرد بھی شامل تھے اور خواتین بھی, اور یہی وجہ ہے کہ اس کے فالوورز کو ہم دو ناموں سے پکارتے ہیں, سفریجیٹس اینڈ سفریجسٹس. Suffragists are the supporters and leaders of the suffrage movement. That is, any person, male or female, who supported suffrage for women. Suffragettes, female supporters of the movement. Initially, equal rather than universal suffrage was the demand. شروع میں ابتدائی برسوں میں ان کا مطالبہ تھا ایکول سفریج کا, بجائے اس کے کہ یونیورسل سفریج. ایکول سفریج سے مراد ہے کہ ہر شخص کا ووٹ ایک برابر اہمیت کا ہونا چاہیے, جبکہ دنیا کے اکثر ممالک میں گریڈڈ ووٹنگ کا رواج چل رہا تھا. یونیورسل سفریج کا مطلب ہے کہ دنیا میں یا ملک میں ہر شخص کو ووٹ دینے کو برابر کے مواقع ملے اور ہر ایک کو حق ہو کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے. In many countries and many parts of the world, women's suffrage was granted much before universal suffrage. So women in these parts of the world had the right to vote before the men and women of some other races in various parts of the world. دنیا کے کچھ ممالک میں جہاں پہ عورتوں کو ایکول سفریج بھی مل گئی, یونیورسل سفریج بھی مل گئی, وہاں دنیا کے بہت سے ممالک تھے جہاں پہ ابھی کئی مرد بھی ووٹ نہیں دے سکتے تھے, یعنی ہر ایک کو سفریج کا حق حاصل نہیں تھا. تو جب بہت سے مردوں کو, سرٹن کلاسز کے مردوں کو رائٹ نہیں تھا, تو عورتوں کو یہ رائٹ بالکل بھی نہیں مل سکتا تھا. مگر وقت گزرنے کے ساتھ آج اگر ہم دیکھیں, اس تحریک کے نتیجے میں دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہوگا جہاں پہ خواتین کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہ ہو. دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ واقعہ کہاں رونما ہوا. 1776 نیو جرسی, فرسٹ ویمن سفریج اینڈ پیپل ور کالڈ پیپل ناٹ مین. نیو جرسی میں یہ واقعہ سب سے پہلے ہوا جب عورتوں کو سفریج کا حق ملا, اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے مین کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے پیپل کا لفظ استعمال ہونے لگا. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی, کیونکہ اس سے پہلے صرف مین سے مراد لی جاتی تھی, انسان, عورت کا کہیں ذکر نہیں ہوتا تھا. 1807 the right was rescinded. 1838 the Pitcairn Island women were allowed suffrage in this small British colony in the central South Pacific. نیو جرسی کے بعد ہمیں جو جگہ نمایاں دکھائی دیتی ہے سفریج میں, وہ پٹکیرن آئلینڈ ہے, جو کہ ایک برٹش کالونی تھی اور جہاں پہ عورتوں کو یہ حق ملا. 1861 South Australia restricted women suffrage allowed. 1871 the Paris Commune allowed the right, that was later cancelled. 1944 President de Gaulle reinstated the right. فرانس میں پہلے یہ رائٹ دیا گیا, پھر یہ رائٹ واپس لے لیا گیا, پھر پریزیڈنٹ ڈی گول نے یہ رائٹ عورتوں کو دوبارہ واپس کیا, جبکہ آسٹریلیا میں ریسٹرکٹڈ لیول تک عورتوں کو سفریج ملی. 1893 نیوزی لینڈ ووٹنگ رائٹس were given to women. 1894 South Australia women were given universal suffrage and granted permission to stand for parliament. South Australia غالباً پہلی جگہ تھی جہاں پہ عورتوں کو پارلیمنٹ کے الیکشن میں کھڑا ہونے کا موقع ملا, اور اس کے بعد فن لینڈ ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ یہ اپرچونٹی ان کو دی گئی. 1906 فن لینڈ women got universal and equal suffrage and allowed to be candidates in election. Finland was the first European country to do so. 1907 Finland, the world's first female member of parliament, and Finland had 19 women members of parliament after the election. 1913 Norway and Denmark, women got the right to vote, and at that time remaining Australian states followed these countries. 1917 Soviet Union and Canada except Quebec in 1940 permitted suffrage. 1918 all German and Polish women and British women above 30 years of age got the right. تمام جرمن خواتین کو یہ رائٹ مل گیا اس زمانے میں, تمام پولش خواتین کو, اور برٹن میں صرف 30 سال سے اوپر کی عمر کی خواتین کو یہ رائٹ اس وقت دیا گیا, بعد میں ایج لمٹ کو تبدیل کیا گیا. 1920 American states where women previously did not have the right could vote now. 1928 all British women were granted suffrage. 1926 women suffrage in Turkey.
1984, Liechtenstein in Central Europe, one of the smallest independent states in the world, was one of the last places to allow equal suffrage to women. Liechtenstein میں یہ رائٹ 1984 میں دیا گیا اور غالباً وہ آخری اسٹیٹ تھی جہاں خواتین کو یہ حق حاصل نہیں تھا اور ان کو یہ حق مل گیا. ابھی بھی دنیا کے کچھ ممالک میں ووٹ دینے کے ایسے قوانین موجود ہیں جیسے کہ بھوٹان میں، جس میں عورت کو ووٹ دینے کا حق تو حاصل ہے، لیکن کس طرح سے؟ ووٹ کا حق یوں ہے 1 property 1 vote، یعنی جس شخص کے پاس خواہ وہ مرد ہو یا خاتون، وہ اپنی پراپرٹی کی بیسس پہ اس کو ایک ووٹ کا حق ملتا ہے. لیکن دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ خواتین کے لیے ایک ویک پوائنٹ ہے، کیونکہ تمام خواتین پراپرٹی کی مالک نہیں ہوتی، عام طور پر مرد ہی پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے. اس لحاظ سے بھوٹان یا اس طرح کی اور سوسائٹیز میں عورتوں کو تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہے. بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی عورتوں کو سفریج کا رائٹ حاصل ہے. Today, few countries exist where women do not have the right to franchise. In Bhutan, 1 vote, 1 property is the rule which makes women's suffrage difficult. But it is difficult, not impossible. Today, we know that in most parts of the world, women have the right to franchise. They stand in the elections, they become members of the parliament, and they become heads of the state. ایسٹرن ملکوں میں بھی، ویسٹرن ملکوں میں بھی، ہر معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے خواتین سربراہ حکومت رہی ہیں، سربراہ مملکت رہی ہیں، پرائم منسٹر رہی ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، بہت سے منسٹرز ہیں، بہت سے ایڈوائزرز ہیں، اور دنیا کے ہر پروفیشن میں ہمیں عورتیں دکھائی دیتی ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے جینڈر ایشوز ان سائیکالوجی کے ایک پولیٹیکل اور سوشل بیک گراؤنڈ کی بات کی کہ آخر ہماری ہسٹری میں وہ کون سے واقعات تھے جن کی وجہ سے ایک علیحدہ ڈسپلن پیدا ہوا، کس طرح سے لوگوں کی سوچ تبدیل ہوئی اور انہوں نے جینڈر ایشوز کے بارے میں سوچنا شروع کیا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں، عورتوں کے پرابلمس کے بارے میں، ان کے ایموشنس کے بارے میں، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، ان کی ابیلٹی کے بارے میں. یہ پولیٹیکل واقعات ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں اس تمام تر سیناریو میں. اگر عورتوں کو تعلیم کا حق نہ ملا ہوتا، فرینچائز کا یا ووٹ دینے کا حق نہ ملا ہوتا اور ان کو صرف ہوم باؤنڈ رکھا گیا ہوتا تو وہ کبھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی نہ ہوتی، تعلیم یافتہ بھی نہ ہوتی، اور ان میں ایک الگ سوچ بھی پیدا نہ ہوتی. اور جب ایک الگ سوچ اور انلائٹنمنٹ پیدا نہ ہوتی تو ایسی کوئی ریسرچ بھی نہ کی جاتی جو عورتوں کے مسائل سے تعلق رکھتی اور جینڈر کے بارے میں ریسرچ کرتی، کیونکہ جینڈر ریسرچ میں فیمیل سائیکالوجسٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی. اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سائیکالوجی کی ہسٹری میں وہ کون سے واقعات ہوئے جن کے بعد ایک نئے ڈسپلن کا آغاز ہوا، یعنی سائیکالوجی آف ویمن، سائیکالوجی آف مین، سائیکالوجی آف جینڈر ایشوز. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.